سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے مالک، ہمارے خالق کی، ہمارے رب کی۔ جو چیز بھی اس نے بنائی ہے زبردست بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے، واقعی وہ المصور ہے۔ بہت زبردست ڈیزائننگ کرنے والا مالک ہے۔ جہاں جہاں بھی نظر جاتی ہے، جس چیز کی طرف نگاہ اٹھاؤ ایک سمندر نظر آتا ہے۔ پرندوں کا ایک سمندر ہے، جانوروں کا ایک سمندر ہے، اور درختوں کا ایک سمندر ہے، پہاڑوں کا ایک سمندر ہے، ریگستانوں کا ایک سمندر ہے۔ اور پھر ان کے اندر مزید، یعنی اگر پرندوں کی بات کی جائے تو پتہ نہیں کتنے ہزار پتہ نہیں، ایک دفعہ میں نے سنا 60,000 قسمیں ہیں پرندوں کی، عجیب و غریب یعنی نسلیں ہیں۔ اس طرح ہیں طوطے الگ ہیں، کبوتر الگ ہیں، پھر ان کے اندر مزید نسلیں ہیں اور ڈیزائننگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر ان کا کھانے پینے کا انتظام دیکھو، پھر ان کی آگے نسل چلنے کا انتظام دیکھو، ہر ایک کا عجیب ہے، ایک سے ایک عجیب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی تاکہ انسان جو ہے غور و فکر کرے۔ یہ صرف انسان، یہ مخلوق ہے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور غور و فکر کرتی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار آئے، اللہ کی عزت آئے، پیار آئے، محبت آئے، اور پھر اس کی فرما برداری کریں اس کی شان کے مطابق، تو یہ زندگی بسر کریں۔ اور چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو، جتنی یہ نعمتیں دیکھتے ہو، جتنی یہ چیزیں دیکھتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ تو یہ سمجھو اتنی مثال زبردست دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس طرح سمندر کے اندر سے ایک بس انگلی ڈبو کے واپس نکالو یا سوئی ڈبو کے واپس نکالو تو اس کے اوپر جو تری لگ گئی، وہ یہ سب کچھ دنیا ہے، اور جو باقی سمندر بچے ہوئے ہیں یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں کیا اللہ کی شان سامنے آئے گی۔ اسی لیے تو مومن جب آپس میں ملیں گے بہت خوشی کے ساتھ سلامتی سلامتی کی دعائیں ہوں گی ہر طرف سے، اور جب جدا ہوں گے تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ جدا ہوں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ آج تو کہتے ہیں بار بار ہر وقت ایمان ایمان کی رٹ لگے، کوئی اور بات بھی کیا کرو، اور کوئی اور بات کوئی نہیں ہے، اس ایمان ہی کا صرف مسئلہ ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے صرف ایمان کے لیے بنایا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اور انسانوں کو بندگی کی آزمائش میں ڈالا ہے، اور بس صرف اسی غلامی کا معاملہ ہے کہ غلامی کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے غلام ہیں، خالص اللہ کے غلام ہیں، فرما بردار غلام ہیں، بندے ہیں۔ بندہ تو غلام سے بھی آگے ہوتا ہے۔ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ صرف اللہ کے ہیں اور کسی اور کے نہیں ہیں، بس یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ تمام انبیاء نے اسی نقطے کے اوپر اپنی زندگیاں گزاری ہیں، کتنی کتنی لمبی عمریں بھی پائی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال اسی ایک نقطے کو بیان کرتے رہے، اندازہ لگے صبح شام کی دعوت ہے، صبح شام کی۔ عقل حیران ہے 950 سال کیسے بیتے ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا عبدن شکورا، میرا شکر گزار بندہ۔ اسی طرح بیماری کا تصور کریں تو ایوب علیہ السلام سے زیادہ بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن کیسا نعم العبد، بہترین بندے قرار پائے۔ صبر، اللہ کے ساتھ توکل، بھروسہ اور پیار اور محبت کے اندر کمی نہیں آئی ہے، بس اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپا آ گیا اور اولاد کے لیے اللہ کو پکارتے رہے، اور مایوسی قریب نہیں آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی وہ زندگی دیکھیں، جب وہ گھر والے یا خاندان والے کہتے ہیں بس آپ تو ایک ہی رونا روئے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہوں، کسی اور کے سامنے تو نہیں کرتا ہوں، اپنے اللہ سے فریادیں کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ پھر جب خوشیاں لایا اللہ تعالیٰ اس خاندان کے اوپر، تو شکر گزاری کے طور پر پورا خاندان یہ نہیں کہ اکیلے، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر گیا۔ تو کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر کے شکر گزاری کے طور پر۔ اندازہ لگائیے کس قدر جہلیت ہے، کس قدر گمراہی ہے، ناسمجھی ہے، قرآن کا مذاق ہے، انبیاء کے اوپر الزامات ہیں، اور یہ مفسر قرآن بنے ہوئے محمد حنیف صاحب، اور سارے اسی طریقے سے ہیں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، ان کے علماء کو دیکھو، جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر ان سے ویسے پوچھا جائے اللہ کی طاقتوں کے اوپر ذرا تعریف کرو،
اس طارق جمیل سے کہا جائے اللہ کی قدرتوں کے اوپر کرو تو اوہو ہو، میں کہتا ہوں ایسے ایسے الفاظ ہیں اس کے پاس. تقی عثمانی کو کہو، طاہر القادری کو کہو، خاتم رضوی کو کہو، ڈاکٹر اسرار کو کہو، مودودی کا تو کہنا ہی کیا، سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کی تعریفیں کریں گے. لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آئے گا یا کسی اور کو تو پھر اس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے کہ بھول جائیں گے اللہ کی عزت کو، اللہ کے وقار کو. تو اس سب کا یہی معاملہ ہے. اس علامہ اقبال سارے قوت و قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر کرتد نبی یہاں پہنچ گیا کہ اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے نبی. اندازہ لگائیے، دل کی قوت بن جاتا ہے. اللہ سے زیادہ جب پیارا اور عزت آپ کے دل میں آ جائے تو اس وقت سے ایمانوں میں آپ سمجھو مومن ہو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے. تو اندازہ لگائیے جب اصلی کافر بن جاتا ہے انسان تو کہتے ہیں اصلی مومن بن جاتے ہو. کتنا بڑا شیطان کا وار ہے. جب اللہ سے پیارا کر دیا تو کیا کہانی ختم ہوگی آپ کی. ہاں، مومن کا معاملہ اور ہے، مومن اور ہیں. مومنوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد الحب للہ، اشد الحب للہ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. سب کچھ وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ کی وجہ سے انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، اے نبی پوری زمین کی دولت خرچ کرتے ان کو آپس کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، یہ میری وجہ سے میں نے جوڑے ہیں. یعنی اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. یہی وہ بات تھی جو نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات. سن لو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور بندگی کرتا تھا یا ان کو خوش کرنے کے لیے دین کے کام کرتا تھا، سن لو آج ان کا معبود فوت ہو گیا. اور جو سب کچھ اللہ کے لیے کرتا تھا، کیونکہ وہ خود اللہ کے لیے سب کچھ کرتے رہے تھے، نبی کا ساتھ وہ اللہ کے لیے دیتے رہے تھے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تھا اور کتنے کام کیے تھے. تو جس طرح بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا. جیسا نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو کہا کہ ابو بکر اس میں میرا حصہ بھی ڈالو، یعنی اس کے آزاد کرنے میں یا خریدنے میں. ان کا میں تو آزاد بھی کر چکا ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ خریدا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا یہ خرید کے لے آئے، دیکھا اب میں آزاد کرنے نا، ادھر خریدا ادھر آزاد کر دیا. اندازہ لگائیے. تو یہ خالص اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے. یہ ہیں وہ صحیح معنوں میں ہمارے لیڈر ہیں، آئیڈیل ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتوں کے وعدے کیے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. باقی یہ جو پھیلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے نام سے، اب ہندوؤں سکھوں اور یہودیوں ان کو کیا گلہ کیا جائے. یہ جو مسلمان ہیں یہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں. یہ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، اور ایک سے ایک میں شرک ہے. کوئی زمین کے اوپر ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں خالص اللہ کی بندگی ہوتی ہو، شرک نہ ہوا. کوئی ایک بتا دیجیے. سب سے بڑا اسلامی ملک سعودی عرب سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی وہ گنبد کو سجا کے بیٹھے ہوئے، گنبد کے پجاری، پھر اپنے خاندان کے پجاری، پھر اپنے مسلک کے پجاری اور دولت کے پجاری اور دنیا کے پجاری. سب سے زیادہ آج زمین کے اوپر جو اللہ کے نافرمان کوئی اور غداری کرنے والی قوم ہے وہ یہ عرب ہیں. ان کے اندر ایسی خرابی آئی ہے. اور باقی اس کے بعد پھر جو بھی یہاں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، جہاں جہاں بھی یہ مسلمان، انڈونیشیا، ملائیشیا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک اور کفر نہ ہو. کسی میں کم، کسی میں زیادہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہے ضرور. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پوری زمین کے اوپر اللہ کے غضب کی نگاہ ٹوٹی پڑ رہی ہے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آ گیا ہے. اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور شرک سے توبہ کرو، فرقوں سے نکلو، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی. ورنہ جو مناظر فلسطین میں ہیں، جو آج کل وہاں یوکرین میں ہو رہا ہے، یہی تمہارے اپنے اس ملک کے اندر لاہور میں، راولپنڈی میں اور ہر جگہ ہوگا، اور دوسرے عربوں کے اندر بھی، اور ہر جگہ اسی طریقے سے ہوگا. حالات بڑے سخت آ رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی توحید سے واقفیت حاصل کی جائے، شرک کا رد کیا جائے، تب اللہ کے عذاب کا یہ کوڑا رکے گا.